یہ خوبصورت خاتون جرمنی کے شہر لائپزگ میں رہتی تھیں اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھیں۔ سن 1958 کی بات ہے کہ اس خاتون نے 30 سال کی عمر میں پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے بارے میں ایک فلم دیکھی۔ کوڑ دراصل ایک اچھوت مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ کوڑی کے جسم سے شدید بدبو بھی آتی ہے۔ کوڑی اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ اس زمانے یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جس انسان کو کوڑ لاحق ہو جاتا اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا اور وہ ویرانوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیتا تھا۔ پاکستان میں 1960 تک کوڑ کے ہزاروں مریض موجود تھے اور ساتھ ہی یہ مرض تیزی سے پھیل بھی رہا تھا۔ ملک کے مختلف مخیر حضرات نے کوڑیوں کے لیے شہروں سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کروا دی تھیں۔ لوگ آنکھ، منہ اور ناک لپیٹ کر ان احاطوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک دیتے اور وہ بیچارے مٹی اور کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جھاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ملک کے قریباً تمام شہروں میں کوڑی احاطے بنا دیے گئے تھے۔ پاکستان میں کوڑ کو ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ کوڑ کے شکار مریض کے پاس دو آپشن ہوتے تھے: یہ سسک سسک کر جان دے دے یا خودکشی کر لے۔ یہ انتہائی خوبصورت نظر آنے والی خاتون انسانیت اور توانائی سے بھرپور تھی۔ زندگی کی خوبصورتیاں اس کے راستے میں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں، لیکن اس نے اس وقت ایک عجیب فیصلہ کیا۔ یہ جرمنی سے کراچی آئی اور اس نے پاکستان میں کوڑ کے مرض کے خلاف کام شروع کر دیا۔ یہ پاکستانیوں کی خدمت میں اس طرح مصروف ہوئی کہ اس کے بعد کبھی واپس جرمنی نہیں گئی۔ اس نے پاکستان کے کوڑیوں کے لیے اپنا ملک، اپنی جوانی، اپنا خاندان اور اپنی زندگی سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلڈ روڈ پر چھوٹا سا سینٹر بنایا اور کوڑیوں کا علاج شروع کر دیا۔ کوڑ کے مریضوں اور ان کے لواحقین نے اس فرشتہ صفت خاتون کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس وقت تک کوڑ کو اللہ کا عذاب سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گناہوں اور جرائم کی سزا ہے، چنانچہ لوگ ان مریضوں کو گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ لہٰذا اس خاتون کے لیے پہلا چیلنج اس تصور کا خاتمہ تھا۔ انہیں بیماری کو بیماری ثابت کرنے میں بہت وقت لگ گیا اور اس کے بعد مریضوں کے علاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ عظیم خاتون اپنے ہاتھوں سے ان کوڑیوں کو دوا بھی کھلاتی تھی اور ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی۔ اس کا جذبہ نیک اور نیت صاف تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دے دی۔ یہ مریضوں کا علاج کرتی اور کوڑیوں کا کوڑ ختم ہو جاتا۔ اس دوران ڈاکٹر آئی کے گل نے بھی انہیں جوائن کر لیا۔ ان دونوں نے کراچی میں 1963 میں میری لیپریسی سینٹر بنایا اور مریضوں کی خدمت شروع کر دی۔ ان دونوں نے پاکستانی ڈاکٹرز، سوشل ورکرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ٹریننگ کا آغاز بھی کر دیا۔ یوں یہ سینٹر 1965 تک ایک ہسپتال کی شکل اختیار کر گیا۔ انہوں نے کوڑ کے خلاف آگاہی کے لیے سوشل ایکشن پروگرام شروع کیا۔ ڈاکٹرز کے دوستوں نے چندہ دیا، لیکن اس کے باوجود 70 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ یہ واپس جرمنی گئی اور جھولی پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ جرمنی کے شہریوں نے 70 لاکھ روپے دے دیے اور یوں پاکستان میں کوڑ کے خلاف انقلاب آ گیا۔ وہ پاکستان میں کوڑ کے سینٹر بناتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان سینٹرز کی تعداد 156 تک پہنچ گئی۔ اس ڈاکٹر نے اسی دوران 60,000 سے زائد مریضوں کو نئی زندگی دی۔ یہ لوگ نہ صرف کوڑ کے مرض سے صحت یاب ہو گئے، بلکہ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح زندگی بھی گزارنے لگے۔ ان کی کوششوں سے سندھ، پنجاب، KPK اور بلوچستان سے کوڑ ختم ہو گیا اور عالمی ادارے صحت نے 1996 میں پاکستان کو لیپریسی کنٹرولڈ ملک قرار دے دیا۔ پاکستان ایشیا کا پہلا ملک تھا جس میں کوڑ کنٹرول ہوا تھا۔ حکومت نے 1988 میں ان کو پاکستان کی شہریت دے دی۔ انہیں حلال پاکستان، ستارہ قائد اعظم، حلال امتیاز اور جناح ایوارڈ بھی دیا گیا اور نشان قائد اعظم سے بھی نوازا گیا۔ آغا خان یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ بھی دیا۔ جرمنی کی حکومت نے بھی انہیں آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ یہ تمام تر اعزازات، یہ تمام ایوارڈ بہت شاندار ہیں، لیکن یہ فرشتہ صفت خاتون اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتی ہے۔ جوانی میں اپنا وہ وطن چھوڑ دینا جہاں آباد ہونے کے لیے تیسری دنیا کے لاکھوں لوگ جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور اس ملک میں آ جانا جہاں نظریات اور عادات کی بنیاد پر اختلاف نہیں کیا جاتا، بلکہ انسانوں کو مذہب اور عقیدت کی بنیاد پر اچھا یا برا سمجھا جاتا ہے، جس میں لوگ خود کو زیادہ اچھا مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو بلا خوف گندا قرار
قرار دے دیتے ہیں۔ ان کا نام ڈاکٹر رتھ فاؤ ہے۔ ڈاکٹر رتھ کا عین جوانی میں جرمنی سے پاکستان میں آ جانا اور اپنی زندگی اجنبی ملک کے ایسے مریضوں پر خرچ کر دینا جنہیں ان کے اپنے خونی رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، واقعی کمال ہے۔ ڈاکٹر رتھ اس ملک کے ہر اس شہری کی محسن ہے جو کوڑ کا مریض تھا یا جس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس موذی مرض میں مبتلا تھا۔